بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج کی کلاس میں ہم 9th کلاس اردو میں پہلا یونٹ کو پڑھیں گے انشاءاللہ. جو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. پہلا یونٹ ہے کب تک میرے مولا. یہ ایک نظم ہے جو شاد تمکنک کی لکھی ہوئی نظم ہے. کب تک میرے مولا. ایک حرف تمنا ہوں بڑی دیر سے چپ ہوں کب تک میرے مولا. یعنی نظم کب تک میرے مولا میں شاعر خدا سے اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں خود ایک مجسم تمنا ہوں. اے میرے اللہ میں کب تک چپ رہوں گا, کب تک صبر کروں گا, کب تک چپ رہوں کر کے اس میں کہا جا رہا ہے. میں ایک یعنی میں خود مجسم تمنا ہوں. اے میرے اللہ میں کب تک چپ رہوں گا کر کے اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے. اے دل کے مکیں دیکھ یہ دل ٹوٹ نہ جائے, کاسا میرے ہاتھوں سے کہیں چھوٹ نہ جائے. اے دل کے مکیں, اس کا مطلب اے میرے دل میں رہنے والے اللہ, برداشت کی شدت سے کہیں میرا دل ٹوٹ نہ جائے. میں تیرے در کا گدا ہوں. ہم سب اللہ تعالیٰ کے در کے گدے ہیں. تیری عطا کا انتظار کرتے کرتے تیرے عطا کے انتظار کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں. یعنی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے ہاتھ سے کاسا گدائی نہ چھوٹ جائے. میرے ساری امیدوں کا مرکز بس تو ہی ہے. اے اللہ میرے سارا امید تجھ سے ہی ہے, تجھ سے ہی میں آس لگائے بیٹھا ہوں. میں تجھ سے ہی آس لگائے بیٹھا ہوں. آخر کب تک منتظر رہوں, انتظار کروں. اب میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے. اس شعر کے معنی یہ ہیں. یہ اشک کہاں جائیں گے دامن مجھے دے دے, اے باد بہاری میرا گلشن مجھے دے دے. میں شاخ سے ٹوٹا ہوں بڑی دیر سے چپ ہوں کب تک میرے مولا. اے میرے مولا میرے آنسوؤں کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لے, چھپا لے. یہ اشک کہاں جائیں گے دامن مجھے دے دے. اے بہاروں کو لوٹانے والے, مایوسی کے ویرانوں سے نکال کر یعنی اندھیرے ویرانوں سے نکال کر مجھے خوشیوں کے راحت اور گلشن میں پہنچا دے. یہ شاعر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے. میری حالت شاخ سے ٹوٹے ہوئے یعنی میرے حالت اس طرح ہے کہ کسی شاخ سے ٹوٹے ہوئے اس پتے کی طرح ہے جو ہواؤں کے تھپیڑوں کی زرد پر آتا ہے. میں آخر کب تک بھٹکتا رہوں گا. مجھے جلدی سے اپنا یعنی صراط مستقیم صحیح راستہ سیدھی راہ پر جما دے. سرتا بقدم اپنی مرادوں کو سنبھالے جاتے ہوئے تکتے ہی مجھے قافلے والے. میں لالے صحرا ہوں بڑی دیر سے چپ ہوں کب تک میری مولا. اے اللہ میں سر سے پاؤں تک خواہشات میں ڈوبا ہوا ہوں. انسان اپنے خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے سر سے لے کر پاؤں تک, اور انہی کی تکمیل میں مگن ہوں. وہ خواہشات کو مکمل کرنے میں ہر انسان آ کر مگن ہے. بے شمار لوگ ایک بعد دیگر
دنیا چھوڑ کر تیرے پاس لوٹ رہے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ اس دنیا سے، اس فنا ہونے والی دنیا سے ہٹ کر اپنی یعنی جو ہمیشہ باقی رہیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ شاعر کہتا ہے کہ بے شمار لوگ ایک کے بعد دیگر دنیا چھوڑ کر تیرے پاس لوٹ رہے ہیں، وہ حیرت زدہ ہیں کہ کیسا نادان ہوں کہ اپنی آخرت سنوارنے کے بجائے دنیا میں مگن ہوں، یعنی مجھے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے لیکن میں دنیا میں مگن ہوں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی ریگستان کا کھلا ہوا پھول ہوں۔ اے کاشف اسرار نہانی تیرے صدقے، اب شاد کو دے حکم روانی تیرے صدقے، ٹھہرا ہوا دریا ہوں بڑی دیر سے چپ ہوں کب تک میرے مولا۔ اے پوشیدہ رازوں پر سے پردہ ہٹانے والے، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے میں تجھ پر فدا ہوتا ہوں، اے اللہ مجھے خواہشات کی غلامی سے نکال کر اطاعت کے راستے پر چلنے کی توفیق الہی عطا فرما۔ اے اللہ مجھ میں مزید قوت برداشت باقی نہیں رہی، اور مجھ میں یعنی میرے میں اتنی قوت نہیں ہے اور برداشت کرنے کی اور سہنے کی، اب تو میری مدد فرما، اے مجھے اور مدد فرما اور صراط مستقیم پر چلا دے۔ صنف کی تعریف دیکھیں گے۔ مناجات کے لغوی معنی: دعا کرنا۔ اصطلاح میں وہ نظم جس میں خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بندہ اپنے حاجات کو عاجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہے، مناجات کہلاتی ہے، یعنی دعا کرنا۔ مناجات کے معنی ہیں دعا کرنا۔ وہ نظم جس میں خدا کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بندہ آج اپنی حاجات کو عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کے دربار میں حضور میں پیش کرنے کو ہی مناجات کہتے ہیں۔ نیکسٹ شاعر کا تعارف دیکھیں گے۔ نام سید مصلح الدین اور قلمی نام ان کا کیا تھا؟ شاذ تمکنت۔ اسی نام سے دنیائے ادب میں مشہور ہوئے۔ 31 جنوری 1933 کو حیدرآباد میں ان کی پیدائش ہوئی۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے MA PhD کی تکمیل کی۔ انجمن عوامی مصنفین حیدرآباد سے وابستہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے دور کے بڑے شاعروں میں جوش اور فراق سے ان کا متاثر تھا۔ شاذ تمکنت کا جوش ملی آبادی اور فراق سے نظم نگاری اور غزل گوئی میں اپنی شناخت بنا لی۔ انہوں نے شاد کی شاعری داخلی اور خارجی کیفیات کی آئینہ دار ہے، جن میں غم ذات اور غم کائنات کی شاعرانہ تفسیر ملتی ہے۔ ان کے 4 شعری کے مجموعے ہیں: تراشیدہ، بیاض شام، نیم خواب اور دست فریاد۔ تراشیدہ، بیاض شام، نیم خواب اور دست فریاد ان کے 4 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام کا انتخاب ورق انتخاب کے نام سے 1981 میں انہوں نے شائع کیا۔ ورق انتخاب، اپنے کلام کا انتخاب، جو بیک وقت حیدرآباد پاکستان سے شائع ہوا۔ ان کا انتقال 18 اگست 1985 کو انتقال حیدرآباد میں ہی ہوا۔ پیدائش بھی حیدرآباد میں 1933 میں ہوئی اور انتقال 1985 کو ہوا۔ شاذ صاحب کے انتقال کے بعد 2004 یعنی 4 میں کلیات شاذ کے نام سے شائع ہوا، اور یہ مناجات کلیات شاذ سے ہی لی گئی ہے، جو کب تک میرے مولا۔
لفظیات ذیل کے جملے غور سے پڑھیں اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی منتخب کر کے قوسین میں لکھیں۔ فقیر اپنے ہاتھ میں کاسا لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ کاسا کے معنی کیا ہیں؟ کٹورا۔ کس سے بھیک مانگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کٹورا۔ یہ مکان کل سے خالی ہے، اس کے مکیں دلی چلے گئے۔ مکیں یعنی رہنے والے۔ ماں اپنے بچے کی یاد میں رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، آنسو جاری تھے۔ نخلستان میں لالے صحرا کھلتے ہیں، یعنی نخلستان میں ریگستان میں پھول، لالے صحرا پھول، ریگستان میں کے پھول۔ ہم انسان صرف ظاہری باتوں کو جانتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کائنات کے سارے اسرار نہانی کی خبر رکھتا ہے، یعنی پوشیدہ باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کائنات کے سارے اسرار نہانی کی خبر بھی رکھتا ہے۔ فوائد دیکھیں گے۔ اس مناجات میں کئی ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر گلشن اور شاخ ایسے باہم مناسبت رکھنے والے چند الفاظ کو مناجات میں تلاش کر کے لکھیں۔ ایک ہی شعر میں دو باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ کا استعمال ہی صنعت مرات النظیر کہلاتا ہے، یعنی ایک ہی شعر میں دو باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ کا استعمال ہی مرات النظیر ہے۔ یہ اشک کہاں جائیں گے دامن مجھے دے دے، اے باد بہاری میرا گلشن مجھے دے دے۔ اس شعر میں دامن اور گلشن یہ دو ایک ہی یعنی دو باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ ہیں۔ اے دل کے مکیں دیکھ یہ دل ٹوٹ نہ جائے، کاسا میرے ہاتھوں سے کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ یہاں پر ٹوٹ اور یہاں پر چھوٹ۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقیِ کوثر شہد جو دو عطا کے ساتھ ہو۔ ساتھ اس میں زبانیں پیاس ساتھ اس میں دو باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ، اس کو ہی ایک ہی شعر میں دو باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ کا استعمال ہی صنعت مرات النظیر کہلاتا ہے۔ تو یہ رہی آج کی کلاس۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔